السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، مال جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، الیکشن مکمل ہو گئے ہیں، لیکن جو ان کے رزلٹ ہیں وہ روک لیے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ ایک بہت بڑا اپ سیٹ ہے جو کہ ڈسٹرکٹ لودھرا میں ہوا، اور ایک ہلکے سے امیدوار، ایک عام سے طبقے سے اٹھے ہوئے امیدوار جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، انہوں نے یہاں پر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ تقریباً 45,000 ووٹ حاصل کر لیے، نیشنل اسمبلی کے پورے 45,000 ووٹ حاصل کر لیے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہوں نے 2 بڑی شخصیات کے خلاف کمپیٹ کیا، جن میں نمبر 1 جہانگیر خان ترین صاحب اور نمبر 2 صدیق خان بلوچ صاحب، کیونکہ صدیق خان بلوچ صاحب یہاں سے جیت گئے ہیں اور بہت ایزیلی جیت گئے ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب سے بھی اور ان سے بھی۔ لیکن ایک عام سے شخص نے، راؤ محمد قاسم جس کا نام ہے، جو کہ ایک ادنیٰ سا ورکر پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس شخص نے سب سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ایز اے کارکن پاکستان تحریک انصاف۔ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ 5-5 6-6 یا 10-10 امیدوار حلقے میں اپنے اپنے کاغذات جمع کروائیں اور اپنے کاغذات واپس نہیں اٹھانے، سب نے اپنے کاغذات واپس نہیں اٹھانے، تو ان میں سے ایک راؤ محمد قاسم بھی تھے۔ انہوں نے، آپ سب کو معلوم ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب اور صدیق خان بلوچ صاحب یہ 2 تھے حلقے میں، اور ان کے مد مقابل تھے میاں محمد شفیق ارائیں صاحب۔ لیکن ان کے ساتھ پتہ نہیں ایسا کیا سانحہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں انہوں نے کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کروائے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ اس ملک میں قانون نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، تو انہیں ڈرا دھمکا کے کسی بھی طریقے سے انہیں الیکشن سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد جناب اقبال شاہ صاحب، جو کہ سابقہ MNA بھی رہ چکے ہیں اسی حلقے سے، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اس کے بعد ان کے اوپر بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے پریشر آیا، اور بالآخر وہ بھی پریشر برداشت نہیں کر پائے اور وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ تو اس کے بعد ایک عام سی کارکن عفت سومرو ایڈوکیٹ صاحبہ، تو وہ میدان میں آ گئی، یعنی کہ تیسرا امیدوار میدان میں آ گیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو اس کو بھی ڈرا دھمکا کے یا کسی بھی طریقے سے سائیڈ لائن کر دیا اور جہانگیر خان ترین صاحب کے حق میں ان کو بٹھا دیا۔ تو اس کے بعد سب لوگ پریشان تھے کہ کیا ہوگا، نیشنل اسمبلی NA 155 کی سیٹ پر کیا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار نہیں ہے، ان کو کوئی امیدوار نہیں ملے گا۔ تب جا کے راؤ محمد قاسم صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں لڑوں گا یہ مقابلہ، کیونکہ میں خان کا سپاہی ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں میدان کو خالی رہنے نہیں دوں گا۔ تو راؤ محمد قاسم صاحب نے یہاں سے کمپیٹ کیا۔ جیسے انہوں نے یہاں سے کمپیٹ کیا تو صرف 2 دن رہ گئے تھے انتخابات میں۔ 6 تاریخ کو عفت سومرو صاحبہ رات کو بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد تمام لوگ پریشان تھے کہ عفت سومرو صاحبہ بیٹھ گئی ہیں اور اب PTI کا یہاں پر کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو راؤ قاسم صاحب میدان میں آئے اور انہیں کمپین کرنے کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں ملا، کیونکہ 7 تاریخ کو کمپین کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو راؤ محمد قاسم صاحب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس نے حق کو، کلمہ حق بلند کیا اور الیکشن میں آ گئے، اور ان کا انتخابی نشان تھا نل کا۔ تو ناظرین، اس نلکے نے جو پرخچے اڑائے یہاں پر، ہار گئے ہیں، وہ بہت ایزیلی ہار گئے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ہم کہتے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کسی کو بھی، کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ بھی بن جائے گا، اگر نہیں بھی بنے گا تو وہ مقابلے میں آ جائے گا، تو لہٰذا راؤ قاسم صاحب میدان میں آ گئے۔ انہیں کمپین کا بالکل بھی وقت نہیں ملا۔ تو کمپین کا وقت نہیں ملا تو 7 تاریخ آ گئی چھٹی۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو الیکشن تھے، تو وہ الیکشن میں آ گئے۔ تو الیکشن میں جیسے ہی وہ آئے تو کیا ہوا، الیکشن میں آنے کے بعد راؤ قاسم صاحب 8 فروری کو یہاں سے انہوں نے انتخابات شروع کیے، اور ایک وہ عام سی گاڑی میں، کسی کی وہ عام سی گاڑی لے کر آئے، اور وہ الیکشن کے لیے ہر میونسپل میں ہر جگہ وہ چلے گئے۔ بالآخر میں آئے، کسی سے بھی انہوں نے گاڑی لی یا انہوں نے اپنی جیب خرچی سے گاڑی لی، تو انہوں نے تمام پولنگ اسٹیشن کا یہاں پر وزٹ کیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھا کمپٹیشن کیا یہاں پر۔ امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن انہوں نے ایسا کر دکھایا
कैसे कर दिखाया, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी पार्टियाँ थी, जहांगीर खान तरीन साहब और सदीक खान बलोच साहब। तो सदीक खान बलोच साहब ने यहाँ से 1,04,000 का मुबेश वोट हासिल किए और यहाँ से वो इजीली जीत गए, जबकि जहांगीर खान तरीन साहब ने 58,330 वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन तीसरे नंबर पे जो आए हैं इंतखाबी निशान नल का 44,760 वोट ले सके यहाँ से, एक आम से वर्कर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम से वर्कर ने और इमरान खान के सिपाही ने। सिर्फ एक दिन की भी स्ट्रगल नहीं थी, सिर्फ लेबल था कि वो इमरान खान का सिपाही है, तो उसने इसी लेबल के ऊपर 44,760 वोट हासिल किए। और मैं आपको राव कासिम का तारुफ पेश करता हूँ कि राव कासिम साहब कौन है, क्या हैं। तो राव कासिम साहब जो हैं वो बेचारे बहुत ही गरीब सी फैमिली से बिलोंग करते हैं और राव कासिम साहब एक बर्फ़ का फट्टा है उनका, जिनसे उसकी ज़िंदगी का गुज़र बसर चलता है। तो नाज़रीन, एक बर्फ़ के फट्टे वाले ने इतना बड़ा धचका दिया है, इतने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, वो भी नेशनल असम्बली की सीट पर, और दो बड़े लोगों के दरमियान जहांगीर खान तरीन और सदीक खान बलोच के मद्दे मुकाबिल उन्होंने 45,000 वोट हासिल किए। ये 45,000 वोट कोई 2, 4, 5 या 500 या 1000 वोट नहीं है, ये 45,000 वोट हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक शख्स के लिए 45,000 लोग निकले हैं अपने घर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया है। ट्रैवल करने के बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने राव मोहम्मद कासिम साहब को वोट किया है। ये होता है वियन, लीडर का वियन, और ये होता है जज्बा, एक सिपाही का जज्बा, जैसे कि राव कासिम का जज्बा। राव कासिम ने बहुत ज़बरदस्त किया और यहाँ से हार गए, लेकिन वो दिलों में, लोधरा की आवाम के दिलों में जीत गए। और जब ये बात इमरान खान साहब को पता चलेगी तो इमरान खान साहब भी ज़रूर उन्हें वहाँ से शाबाश देंगे कि वाकई आपने मर्दों वाला काम किया है और आपने वाकई टाइगर्स वाला काम किया है। तो लिहाजा वीडियो में शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप नाजरीन को इजीली उसको देख सकें, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है तो उसमें आप लोग नहीं देख पाते, क्योंकि इतना टाइम आज के दौर में किसी के पास नहीं है। लिहाजा मैं इजाज़त चाहूँगा तमाम दोस्तों से, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।